السلام علیکم۔ دا 55 پڑھتے ہیں، دا 55 CRPC، یہ A1 B1 اور C1 تینوں میں ہے، تو تینوں کورسوں کے لیے یہ ضروری ہے۔ دا 55 میں کیا ہے؟ پولیس کب بلاورنٹ گرفتار کر سکتی ہے؟ CRPC میں دو طرح کے سیکشنز ہوتے ہیں، دفعات ہوتے ہیں۔ ایک طرح ایسے ہوتے ہیں جس میں طریقہ کار ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے۔ دوسرے دفعات ایسے ہوتے ہیں جس میں اختیارات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سیکشن ہے دا 55، یہ اختیارات والی ہے۔ جس طرح 165 166 میں بلاورنٹ بلاورنٹ خانہ تلاشی کے اختیارات ہے، تو 102 103 میں طریقہ کار ہے۔ تو ایسے ہی یہ گرفتاری ہے، یہ گرفتاری کے اختیارات ہیں۔ دفعہ 46 میں کیا ہے؟ گرفتاری کا طریقہ کار ہے۔ تو یہ فرق ہے اس میں۔ اچھا، دفعہ 54 اگر نہیں ہوتا اور 151 CRPC اگر پولیس کے پاس نہ ہوتی یا اختیارات پولیس کو نہیں دی جاتی، تو پولیس اور سیکیورٹی گارڈ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ باقی آپ کہہ دیتے کہ جی یہ تو جرم ناقابل دستاندازی ہے، تو آپ جا کے مجسٹریٹ سے وارنٹ لے کے آئیں۔ تو یہ دو دفعات ہے جو کہ جس نے پولیس افسر کو پولیس افسر بنایا اور پولیس کو امپاور کیا ہے کہ پولیس افسر کبھی نہیں سوچتا کہ یہ سیکشن قابل دستاندازی ہو یا ناقابل دستاندازی ہے، کیونکہ ان دو سیکشنز نے کور کیے پولیس افسر کو کہ وہ کسی کو بھی اریسٹ کر سکتا ہے۔ پولیس افسر کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ آدمی نے جو جرم کیا ہے یہ قابل دستاندازی ہے کہ ناقابل، وہ ان چیزوں میں پڑھتے ہی نہیں، وہ اریسٹ کرتے ہیں، کیونکہ 151 CRPC ہے، آپ کو پروٹیکٹ کرے گی۔ دفعہ 54 CRPC ہے، تو دفعہ 54 میں تو اسپیسیفک جو ہے 9 ضمن ہے کہ 9 صورتوں میں آپ کسی بھی شخص کو آپ اریسٹ کر سکتے وداؤٹ وارنٹ۔ تو وہ 9 کون کون سے ضمن ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ضمن 1 میں کہتے ہیں کہ کوئی پولیس افسر مجاز ہے، کوئی پولیس افسر کہ بغیر مجسٹریٹ کے وارنٹ کے کسی شخص کو گرفتار کرے، جو یہ صاحب۔ اچھا، یہاں پر امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ کوئی پولیس افسر مجاز ہے، یعنی کانسٹیبل سے لے کر IG تک۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جی یہ SHO کے اختیارات ہیں یا سب انسپیکٹر کے اختیارات ہیں یا ASI کے اختیارات ہیں، یہ تمام پولیس افسران کے اختیارات ہیں۔ کوئی پولیس افسر، یعنی یہ جو گرفتاری ہے یہ کانسٹیبل سے لے کر IG تک تمام پولیس افسران کرتے، اور پولیس افسر کی تعریف جو ہے کانسٹیبل سے لے کر IG تک یہ پولیس افسر ہی ہیں۔ پولیس ایکٹ 1861 میں بھی یہی ڈیفینیشن ہے، پولیس رول 1934 میں بھی ہے، پولیس آرڈر 2002 میں بھی، پولیس ایکٹ 2017 میں بھی، اور CRPC میں بھی یہی۔ تو پہلی ضمن میں تو یہی کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی کوئی بھی پولیس افسر جو ہے بلا وارنٹ بغیر مجسٹریٹ کے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اریسٹ کر سکتا ہے۔ کس کو؟ پہلا ضمن کیا ہے؟ جو ایک شخص ہے جو قابل دستاندازی جرم میں شریک رہا ہو، قابل دستاندازی جرم میں شریک رہا ہو، نمبر 1۔ دوسری بات اس میں کیا ہے؟ یا جس کے خلاف معقول شکایت موصول ہوئی ہو یا معقول شبہ ہو کہ وہ ویسے جرم میں شریک رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کسی قابل دستاندازی جرم میں شریک رہا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کوئی قابل دستاندازی جرم کیا ہے، گو کہ وہ مین ایکیوز نہیں ہے لیکن وہ بھی اس کے ساتھ تھا، شاید اس کے خلاف FIR بھی نہ ہو، FIR میں کوئی اور آدمی مینشن ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رابری میں یہ آدمی بھی تھا۔ دوسری بات، اس کے خلاف معقول شکایت کی گئی ہو۔ معقول شکایت کون سی ہوتی ہے؟ کوئی لاجیکل کمپلین ہو، ایسے کوئی آدمی نے شکایت کی ہو جس کے پیچھے کوئی لاجک بھی ہو، یا معتبر اطلاع موصول ہوئی ہو۔ معتبر اطلاع کون سی ہوتی ہے؟ کریڈیبل سورس نے آپ کو بتایا ہو کہ جی اس آدمی نے کوئی قابل دستاندازی جرم کیا، یا معقول شبہ ہو۔ معقول شبہ لاجیکل سسپیکشن آپ کہہ لیں کہ معقول شبہ موجود ہو کہ وہ ویسے جرم میں شریک رہا ہے۔ ویسے کیسے؟ ویسے کا مطلب کیا ہے؟ قابل دستاندازی جرم میں وہ شریک رہا ہے۔ تو پہلے ضمن میں تو یہی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو اریسٹ کر سکتے ہیں جو یا تو قابل دستاندازی جرم میں شریک رہا ہے، یا اس کے خلاف شکایت ہوئی ہے، یا آپ کو کوئی انفارمیشن، کوئی سورس نے آپ کو انفارمیشن دی ہے، یا آپ کو شک ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ شک کی بنیاد پر آپ اس کو اریسٹ کر لیں، گو کہ اس نے اگر بعد میں پتہ چلا کہ جو اس نے تو کیا نہیں ہے وہ جرم، تو اٹس اوکے، فائن، اس کو چھوڑ دیں، لیکن آپ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں۔ دو ضمن میں کیا ہے؟ ضمن 2 میں کیا ہے؟ ضمن 2 میں کہتے ہیں کہ کوئی شخص، کسی شخص کے پاس جائز عذر کے بغیر اعلیٰ نقبزنی پایا جائے، کسی شخص کے جائز عذر کے بغیر اعلیٰ نقبزنی۔ اعلیٰ نقبزنی کیا ہے؟ اعلیٰ نقبزنی وہ ٹولز ہوتے ہیں جس سے یہ گھروں کی دیواری وغیرہ کو جو ہے اس کو جو ہے توڑا جاتا ہے۔ تو اگر ایک شخص کے پاس جائز عذر کے بغیر، یعنی وہ مستری نہیں ہے، اس کا اس طرح کوئی بزنس نہیں ہے، کام نہیں ہے، اور وہ عذر جو ہے ثابت نہیں کر سکتا، تو پھر اس شخص کو آپ جو ہے اریسٹ کر لیں، اس کو بھی اریسٹ کر لیں، کیونکہ یہ کیا ہو جاتا تھا، یہ لوگ جو ہے اس طرح دکانیں وغیرہ جو ہے وہ توڑ دیتے تھے، تو اس کو آپ اریسٹ کر لیں۔
تیسری سمن میں نا مجرم اشتہاری، صوبائی حکومت نے اگر کسی کو اشتہاری قرار دیا ہے نا تو اس کو آپ بلا وارنٹ اریسٹ کر سکتے. پی اوز جتنی بھی ہوتے ہیں پروکلیم اوپینڈر، دفعہ 87 کے تحت جب اشتہار جاری ہوتا ہے، 88 کے تحت جب جو ہے وہ جب اشتہاری ہوتا ہے 87 کے تحت، تو پھر آپ اس کو کسی بھی وقت بلا وارنٹ جو ہے اریسٹ کر سکتے، اس کے لیے کسی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. چارم جو ہے نا، کوئی ایسا شخص ہے نا جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے نا، مالی مسروقہ ہے کسی شخص کے پاس، کہ آپ اس کی شخص کے پاس کوئی ایسی چیز پائی جائے نا کسی شخص کے قبضے، کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ مالی مسروقہ کی، یا آپ کو شک ہے نا کہ اس نے یہ کوئی جرم کر کے یہ چیز حاصل کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک پوڈری، اس کے پاس آئی فون جو ہے 17 پرو میکس ہے، تو اس نے تو یہ لیا نہیں ہے نا، یہ تو آپ کو معقول شبہ ہے نا کہ یہ چوری کی ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہوگا، یا یہ مالی مسروقہ ہے، چوری کی چیزیں. تو یہ اس کو بھی آپ بلا وارنٹ اریسٹ کر سکتے. یا ایک شخص ہے، اس کے پاس کروڑ روپے، آپ کو شک ہے کہ اس نے کسی سے چوری کی ہے یہ چیز، تو اس کو بھی آپ اریسٹ کر لیں. یعنی کوئی ایسی چیز ہو نا جس پر آپ کو شک ہو، کس شخص کے پاس کوئی ایسی چیز ہے نا جس پر آپ کو شک ہے کہ یہ چیز تو یا تو چوری کی ہے، یا اس نے جو ہے نا اس چیز کے لیے کوئی جرم کیا ہے، کوئی جرم کر کے اس نے یہ چیز حاصل کی، تو اس کو بھی آپ اریسٹ کر دیں بغیر وارنٹ جو ہے اس کو بھی آپ اریسٹ کر دیں. پنجم میں یہ ہے نا، جب کوئی پولیس افسر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہو نا اور کوئی اس کی مزاحمت کرے، یعنی جو کوئی شخص کسی پولیس افسر کی نا جب وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہو، اس کی کیا کرے جی؟ مزاحمت کرے. وہ اپنی قانونی حراست سے یا فرار ہونے کی کوشش کرے، یا اس کی جو ہے ریزسٹ کرے، اس کو مزاحمت کرے، یا جو ہے اس سے بھاگنے کی کوشش کرے قانونی حراست سے، تو اس کو بھی آپ اریسٹ کر سکتے. یعنی آپ چیک پوسٹ پہ کھڑے تو کسی شخص کی آپ تلاشی لے رہے تو آپ کو تلاشی نہیں دے رہا، تو یہ تو 186 ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو میں جو جرم کر رہا ہوں نا 186، یہ ناقابل دست اندازی ہے، تو آپ مجھے اریسٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو اریسٹ کریں گے. آپ اس کو کیا کہیں گے کہ جی آپ میرے جو ہے نا مزاحمت کر رہے ہیں، اور اگر آپ میری مزاحمت کرو گے تو میں دفعہ 54 حصہ پنجم جو ہے نا کلاس 5 کے تحت میں آپ کو بلا وارنٹ اریسٹ کر سکتا ہوں. تو یہ پنجم میں کیا ہے جی؟ کوئی شخص پولیس افسر کی مزاحمت کرے جب وہ ڈیوٹی کر رہا ہو، یا قانونی حراست سے بھاگنے کی کوشش کرے. اچھا جی، چھٹے میں کیا ہے جی؟ پوجی بگوڑا. یہ تو سمپل کہ جی اگر کوئی شخص پوچھ سے بھاگ گیا ہے نا، بگوڑا ہے، تو اس کو آپ اریسٹ کر کے پوچھ کو واپس بھیج دیں کہ یہ لو آپ کا بندہ، اس سے بھی ڈیوٹی لے لو. تو پوجی بگوڑے کو بھی جو ہے نا آپ بلا وارنٹ اریسٹ کر سکتے ہیں. ساتویں میں کیا ہے جی؟ ساتویں میں ایسے ہیں نا کہ ایک شخص ہے اس نے نا کسی باہر ملک میں کوئی جرم کی، کوئی جرم کی، اور پاکستان کا نا اس ملک کے ساتھ جو ہے نا انٹرپول کے تحت جو ہے نا حوالگی مجرمان کے مطابق نا کوئی ایگریمنٹ ہو، تو اس آدمی کو بھی آپ گرفتار کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی نے نا دبئی میں جرم کیا، پاکستان آ گیا، پاکستان آ کے جو ہے یہاں پہ وہ گھوم پھر رہے ہیں. ابھی پاکستان اور دبئی کے بیچ میں ایک انٹرپول ایک ایگریمنٹ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جو ہے ایکیوز دو گے، تو ابھی اس کو آپ بلا وارنٹ اریسٹ کر کے جو ہے انٹرپول کے ذریعے دبئی کے حوالہ کرو گے. تو ایسے شخص کو بھی آپ اریسٹ کر سکتے ہیں جس نے کوئی ایسی جگہ جرم کیا ہو جو پاکستان سے باہر اس نے کوئی جرم میں پارٹیسپیٹ کیا ہو، اور وہ جرم ہو اور وہ جو ہے اس ملک کا جو ہے پاکستان کے ساتھ اس طرح کوئی ایگریمنٹ ہو، تو پھر آپ اس شخص کو بھی اریسٹ کر کے آپ بلا وارنٹ آپ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں. یعنی اس کے لیے کوئی وارنٹ کی ضرورت تو نہیں. یہ جو 8واں ہے نا، کوئی رہا شدہ کی دی، جو 565 کلاس 3 کی خلاف ورزی کرے. یہ کیا ہوتا ہے جی؟ 565 کلاس 3 کیا ہے؟ یہ مشروط رہائی. جب کوئی شخص کو رہا کیا جاتا ہے نا وقت سے پہلے، تو یہ مشروط رہائی ہوتی ہے 565 ضمن 3 میں، جس میں نا اس شخص کو نا کچھ کنڈیشنز دیا جاتی ہیں رہا شدہ کی دی، جو مشروط ہوتا ہے. قاعدہ کی خلاف ورزی ہو کرے. قاعدہ کیا ہوتا ہے جی؟ اس کو بتاتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے شہر سے باہر نہیں جانا ہے، آپ نے ہفتے میں جو ہے ایک بار پولیس اسٹیشن میں حاضری کرنی ہے، آپ نے اپنا ریزیڈنس جو اس کو چینج نہیں کرنا ہے. تو اگر وہ اس کی خلاف ورزی کر لے، پولیس اسٹیشن میں حاضری نہ کر لے، یا اس طرح کوئی کام کر لے، تو اس کو بھی آپ بلا وارنٹ اریسٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی، لاسٹ میں ہے نا، جو کوئی شخص جو ہے نا کسی دوسرے پولیس افسر سے آپ کو ہدایت موصول ہوئی ہو. ہدایت یعنی انسٹرکشنز، کوئی آرڈر آپ کو ملا ہے، کوئی آرڈر آپ کو کوئی پولیس افسر کر دے کہ جاؤ فلانا شخص کو اریسٹ کر لو،
تو آپ جا کے اس کو اریسٹ کر لیں، اس کو اریسٹ کر لیں. یعنی آپ ایس ایچ او ہے، آپ کو ڈی پی او نے آرڈر دیا کہ جی جاؤ اس شخص کو اریسٹ کر لو بلا وارنٹ، تو آپ جا کے اس کو اریسٹ کر لیں. اچھا، اس میں شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے نا کہ اس شخص کے پاس جو ہے نا بلا وارنٹ گرفتار کرنے کا اختیار بھی، بلا وارنٹ گرفتار کرنے کا اس کے پاس اختیار ہو. یعنی ڈی سی اگر آپ کو آرڈر کر لے کہ جی 3 MPO میں کس شخص کو اریسٹ کر لیں تو آپ اریسٹ کر لیں گے. گو کہ اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا، تو پریونٹیو میئرز، لیکن اس کے پاس اختیار ہے. اگر کسی ایسے افسر کے پاس اختیار ہے بلا وارنٹ اریسٹ کرنے کی اور وہ آپ کو کہے کہ جی اس کو آپ اریسٹ کر لیں تو آپ کر لیں، یہ بھی اس میں بھی آپ اریسٹ کر لیں گے. تو یہ ہے آپ کا دفعہ 54 جس میں 9 ضمن ہیں. اور 9 ضمن میں کیا ہے جی، میں دوبارہ چارٹ ریپیٹ کرتا ہوں. پولیس افسر کے پاس بلا وارنٹ کسی کو گرفتار کرنے کے اختیارات ہیں. اس پہلے ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی قابل دست اندازی جرم میں شریک رہا ہو یا اس کے خلاف اس طرح کوئی شکایت موصول ہوئی ہو یا آپ کو شک ہو کہ اس نے کوئی اطلاع ملی ہو کہ اس نے کوئی قابل دست اندازی جرم کیا ہے تو اس کو آپ اریسٹ کر لیں. دوسرے میں کہتے ہیں کہ جی اگر کسی شخص کے پاس اعلان قبضنی موجود ہے اور اس کی عذر وہ جو اس کو پیش کرنی چاہیے وہ پیش نہیں کرتا تو اس کو بھی اریسٹ کر لیں. تیسری ضمن میں کہتے ہیں جی کہ اشتہاری ملزم کو اریسٹ کر لیں. چوتھے میں کہتے ہیں کہ جی کسی شخص کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چوری کی، اس شخص نے نا اس کو چوری کر کے جو ہے اس حاصل کیا تو اس کو بھی اریسٹ کر لیں. پانچویں میں کہتے ہیں کہ جب پولیس افسر اپنا ڈیوٹی کر رہا ہے نا، کوئی اس کی مزاحمت کر دے یا کوئی قید سے بھاگنے کی کوشش کرے اس کو بھی اریسٹ کر لیں. پوجی بگوڑے کو بھی آپ اریسٹ کر لیں چھٹے. 7 میں کہتے ہیں کہ جی ایسی کوئی شخص ہو جو پاکستان سے باہر اس نے جرم کیا ہو، پاکستان جو ہے اس ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو قیدی دینے کی تو اس کو بھی آپ اریسٹ کر لیں. اور 8ویں میں کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص ہے نا رہا شدہ قیدی ہے جو کہ ایک قاعدے کے تحت ایک کنڈیشنز کے تحت رہا کیا گیا اور وہ اس کے خلاف ورزی کر لے تو اس کو بھی اریسٹ کر لیں. اور لاسٹ میں کہتے ہیں نا کہ اگر کسی دوسری پولیس افسر نے آپ کو انسٹرکشنز دی ہو نا کہ آپ کس شخص کو اریسٹ کر لیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے نا کہ اس پولیس افسر کے پاس بلا وارنٹ جو ہے کسی شخص کو گرفتار کرنے کا اختیار ہو. اگر اس کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اس کو نہیں کرو. تو یہ ہیں آپ کے 9 ضمن دفعہ 54 کے، اور یہ آپ کے تینوں 1B1 اور C1 تینوں کے سلیبس میں جو ہے یہ موجود ہے. اس کو آپ پڑھ لیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کسی جگہ پہ کنفیوژن ہے تو واٹس ایپ گروپ میں آپ کویسچن کریں، میں آنسر کرتا ہوں.